الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بے حد و بے حساب شکر ہے مالک کریم دا جس نے سن توفیق عطا فرمائی آج کے دن ہم حضور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ میں نے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھوڑا سا تعارف کرانا ہے اور چند باتیں فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے کرنی ہیں۔ ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر تک انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ جڑے سنگی حالی بار بوندے بدے وہ سارے اندر آ جاؤ، محفل شروع ہو گئی، ان قریب آ جاؤ، کچھ بندے جڑے اس پاسے ہیں میں قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، انہیں مخلصین اور صادقین میں سچے لوگوں میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے۔ آپ ان جدید القدر ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں جب انگریز نے ایک جماعت کو پیدا کیا پھر اس کا پورا پشپنائی بھی کی، تو ان لوگوں نے، اس مرد درویش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے۔ یہ عزت و شرف اللہ نے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں ڈالی ہے۔ تو حضور سیدی و مرشدی و مولائی آپ علم کے حوالے سے بھی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک مسئلے پر علماء کرام کا اختلاف ہوا۔ چکوال کے علاقے میں ایک گاؤں ہے رتہ شریف، رتہ موضع رتہ، وہاں کے بزرگ ہیں اور دیگر علماء ہیں۔ انہوں نے کسی مسئلے پر فتویٰ دیا، پھر علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا، وہی مسئلہ حضور مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، ان علماء کرام سے اس میں اختلاف فرمایا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم اس فتوے کو تب مانیں گے جب پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ تصدیق فرمائیں۔ کہ علماء کرام کے دو گروہ ہو گئے اور دونوں کے فتاوی مختلف ہو گئے،
یہ بات فتاوی مہریہ میں بھی موجود ہے، حضرت صاحب کا مکمل فتویٰ بھی موجود ہے، دیگر علماء کرام کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور پھر جو محاکمہ کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے، تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا، اور فرمایا جو فیصلہ مفتی غلام مرتضیٰ کا ہے، جو فتویٰ مفتی غلام مرتضیٰ کا ہے، وہی فتویٰ مہر علی شاہ کا ہے۔ یہ فتویٰ پورے کا پورا فتاوی مہریہ میں موجود ہے۔ پھر حضور سیدی و مرشدی و مولائی، آپ کا تعلق حضرت پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ایسا تعلق ہے کہ غالباً آپ کی ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں حضرت مفتی صاحب کا ذکر موجود نہیں۔ آپ کی کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی کہ حضرت مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بار بار اس بات پر اصرار کیا کہ حضور یہ مرض بڑھ رہی ہے، حضور کرم نوازی فرمائیں، تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اور تقریباً آپ کی اکثر کتابیں، آپ کے مکتوبات شریف، ہر کتاب میں مہر منیر میں مہر انور، یہ میرے پاس مہر انور موجود ہے، تو حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ حضرت پیر صاحب عرس شریف کے موقع پر حکم کرتے تھے کہ جب عرس شریف کی تقریب مکمل ہو جاتی تو گھر میں اہل خانہ کو، خواتین کو واعظ کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا تھا۔ گھر والوں کو آپ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ آپ نسباً ابراہیمی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سلسلہ جو آپ کا طریقت کا ہے وہ دو واسطوں سے ہے۔ ایک واسطہ ہے کہ آپ خلیفہ ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دوسرا ہے حضور خواجہ خواجگاں، خواجہ قصور، خواجہ غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری کی توسط سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ 7 سلاسل میں حضور خواجہ صاحب قصوری سے خلافت آپ نے پائی۔ اس کے علاوہ 14 سال آپ نے جامعہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہے۔ یہ جامعہ نعمانیہ اس زمانے کا وہ ادارہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم بریلی اور عرب ممالک میں بھی اساتذہ اگر چاہیے ہوتے تھے، علوم اور فنون کے اساتذہ، تو یہاں سے یہ وہ ادارہ تھا جس میں سے لوگ پورے عرب و عجم میں جایا کرتے تھے، اور نہ جانے پھر قیام پاکستان کے بعد اس ادارے کی زمین پر لوگوں نے قبضے کر دیے۔ تو ایسے جلیل القدر افراد حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کا وصال ہے 10 محرم الحرام سن 1928 آپ کا وصال ہے، لیکن یہ پروگرام جو آپ کے عرس شریف کا ہے یہ ہم 19 اکتوبر کو منعقد کرتے ہیں، 19 اکتوبر۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو 10 محرم الحرام کو شہادت کا ذکر ہوتا ہے خاصتاً، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا معرکہ ہے، جو بڑا کارنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کا جھنڈا بلند فرمایا، کہ جو لوگ مجھ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے میں ویسے مناظر طبع بندہ نہیں ہوں، میں صوفی مزاج بندہ ہوں، مگر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آ گئی۔ یہ بات آپ نے لکھی ہے شروع میں کہ آپ کا مزاج مناظرانہ نہیں تھا، مزاج تو تھا صوفیانہ، تصوف کا غلبہ تھا،
مشائخ طریقت کا غلبہ تھا، درس و تدریس اور افتاء کا سلسلہ تھا، تو یکدم یہ مناظرے والی بات کیوں چل پڑی؟ فرمایا وہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے برسر بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس رسالت پر حملے شروع کر دی، اور عالم پر یہ بات فرض ہے جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ناموس رسالت کی بات آ جائے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اگر اس وقت بھی اس نے علم کا اظہار نہیں کرنا تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مناظرے کا جو سارا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے قادیانی لوگ ہمارے اس علاقے میانی میں اور گرد و نواح میں آنا شروع ہو گئے، اور ان کے مبلغ لوگوں کو وعظ و نصیحت اور تقریریں کرنے لگ گئے۔ قریب کو گیاٹ بھی ہے، کچھ لوگ یہاں سے قادیانی ہو گئے، اور ان کی وبا جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب خطرہ یہ تھا، علامہ خدا بخش صاحب سندیلوی نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اس موقع پر کھڑے نہ ہوتے تو کم از کم 70-80% بندے کافر ہو سکتے تھے۔ کتنے بندے؟ 70-80% لوگ اس علاقے کے لوگ کافر ہو سکتے تھے اگر حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کھڑے نہ ہوتے۔ فرماتے ہیں ہوا اس طرح کہ آپ ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، انہوں نے مختلف مقامات پر اعلان کرنے شروع کر دیے کسی نے ہم سے مناظرہ کرنا ہے، اور جب بھی کوئی ایسی بات کرتے تو خود میدان سے بھاگ جاتے، اور ان کو حکومت کی پشپناہی بھی حاصل تھی، حکومت بھی کافر کی تھی، انگریز کی تھی۔ تو فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں سفر کے لیے گھر سے نکلا، سفر تھا ایک ہفتے کا، ہفتہ بھر کے سفر سے ارادے سے آپ گھر سے نکلے۔ ادھر قادیانیوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ حضور مفتی صاحب گھر موجود نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک مبلغ لایا، جلسہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ لوگ پریشان ہوئے، حضرت صاحب گھر موجود نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ رستے میں مجھے بے چینی ہوئی، اضطرار ہویا، کرب محسوس ہویا، تو میں نے وہ سفر ملتوی کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ ادھر ان لوگوں نے اعلان مناظرے کا کیا، ادھر حضور مفتی صاحب سفر میں تھے، راستے میں بے چینی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ سفر پھر کریں گے، واپس چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، پتہ چلا لوگوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور حضور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آ کر اس چیلنج کو، مناظرے کی بات کو قبول فرما لیا۔ اب وہ لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ مناظرے کی بات کو انہوں نے قبول کر لی، اب وہ بھاگنے لگے۔ آپ نے جب اعلان فرمایا ادھر سے گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا دی کہ ضلع شاہپور میں مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ضلع پہلے شاہپور تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک اور پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب نے مناظرہ رکوا دیا ہے، پہلے خود بھاگ رہے تھے، اب جب انہیں کہا گیا کہ آ جائیں تو انہوں نے یہ بات پھیلا دی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان کو میدان میں لا تاکہ اللہ کریم حق اور باطل کو ظاہر فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ایک بابا ہریا کا، یہ ہریا اس وقت یہ ضلع گجرات تھا، تو وہاں پر پابندی نہیں تھی، غالباً بابا غلام حیدر ہریانہ، انہوں نے کہا کہ مناظرے کا سارا بندوبست میں کروں گا۔ تو 100 سال پہلے، اس بات کو آج 99 سال ہو گئے، یہ واقعہ ہے 18-19 اکتوبر سن 1924، اور انشاءاللہ آئندہ سال اس کی 100 سالہ تقریبات ہم منعقد کریں گے۔ تو بابے نے کہا کہ مناظرے کا سارا انتظام میں کروں گا۔ ادھر سے قادیانی کا بڑا خلیفہ جس کا نام ہے مولوی جلال الدین شمس،
اور قادیانیوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی عالم نہیں ملا. بڑے بڑے لوگ تھے ہماری حلقے کے قادیانی لوگ، لیکن سب سے بڑھ کر یہ بندہ عالم تھا. اب حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا اور اللہ کریم نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی. حاریہ میں مناظرہ منعقد ہوا. اس مناظرے میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء محفل میں موجود تھے، اس مجلس مناظرہ میں موجود تھے، جن میں صدر مناظر تھے علامۃ الدہر شیخ العصر خلیفہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، علامہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمت اللہ علیہ. علم کے حلقے جانتے ہیں کہ غلام محمد گھوٹوی کون بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے پہلی بار، یہ تو تھا نا علم کی حد تک، تو وہ بندہ ہے غلام محمد گھوٹوی جس نے بہاول پور میں پہلی بار قادیانیوں کے خلاف مقدمہ جیتا تھا. یہ وہ بندہ ہے. اور علم کی دنیا میں ان کا لقب تھا علامۃ الدہر، زمانے کا سب سے بڑا عالم. تو آپ تھے مسلمانوں کی طرف سے صدر، اور مناظر تھے حضور مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانوی رحمت اللہ علیہ. اور مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ یہ سب سے اہم بات ہے. مناظرے کا موضوع تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں یا آپ کا وصال ہو گیا ہے؟ قادیانی کہتے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اس پر آپ نے قرآن کریم کی نص سے یہ بات ثابت فرمائی. اور جب آپ نے وہ 2 دن مناظرہ ہوا، اس 2 دن کے مناظرے کے بعد علامہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر موجود تھے. آپ فرماتے ہیں، آپ کی یہ بات میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے کہ اگر میرا ایمان یہ کہتا ہے جو تقریر حضرت مفتی صاحب نے فرمائی، اگر مرزا قادیانی خود بھی ہوتا تو مجھے امید تھی کہ شاید اللہ اسے بھی ایمان کی دولت نصیب کرتا، پر اس کے نصیب میں ایمان تھا نہیں. یہ بات اس کی ہے جس کا نام ہے غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ. پھر آپ اگلے دن بذریعہ ٹرین حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور ساری بات سنائی کہ اس طرح مناظرہ ہوا. اور حضرت مفتی صاحب نے ایسے مناظرہ فرمایا. جب مناظرہ ساری رویداد آپ نے سنائی تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے مبارکباد کا خط لکھا، اور اللہ کے کرم سے وہ اصل خط بھی آج ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ اصل خط ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ بھی ان بزرگوں کی کرامت ہے کہ یہ اصل خط بھی محفوظ تھا. آپ دیکھیں، یہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے. 100 سال بعد یہ خط ملا ہے اور یہ اصل حالت میں ہے. یہ بھی ان بزرگوں کی کرامت ہے. اسی طرح اس خط مبارک میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ مخلصی فی اللہ مفتی غلام مرتضیٰ حافظکم اللہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بعد السلام و دعا، الحمدللہ والمنہ، اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے اس بات پر کہ او سبحانہ و تعالی نے آپ کو توفیق اظہار حق بوجہ اتمت عطا فرمائی. فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو حق بات کو ظاہر کرنے کا صحیح حق عطا فرمایا. آپ نے حق کو ظاہر کیا جیسا اس کو ظاہر کرنے کا حق تھا. مفتی غلام مرتضیٰ نے حق عطا کر دیا.
یہ کس نے لکھا ہے؟ پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھتے ہیں مخلصی مولوی غلام محمد صاحب سے مفصل کیفیت معلوم ہوئی، اور بل کے بل نے سب بل مبتلین کے نکال دیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جو حضرت مفتی صاحب نے جس سے استدلال کیا تھا، موضوع باندھا تھا، وہ تھا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اللہم وفقنا ما تحب و ترضا، یا اللہ ہمیں توفیق دے اس عمل کی جس پر تو راضی ہو اور جو تو پسند کرے۔ پھر فرماتے ہیں سب احباب کو مبارکبادی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مناظرہ فرمایا، یہ خط ہم کو ملا تقریباً چند سال پہلے، آپ کے نوادرات ملے، ان نوادرات میں یہ خط محفوظ تھا، غالباً یہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم فرمایا تھا، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حق ادا فرمایا، اور مناظرہ کرنے کے بعد آپ نے اس سے پہلے حکیم نور الدین قادیانی سے بھی مباحثہ کیا لاہور میں، پھر جلال الدین شمس کے ساتھ، اور پھر ساری قادیانیت کو آپ نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہمارا تم پر قرض ہے۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں، مفتی غلام مرتضیٰ نے جو بات کہی ہے، مفتی غلام مرتضیٰ نے جو حق ظاہر کیا ہے، یہ قادیانیوں تمہارے پاس آج بھی قرض ہے، تم نے وہ قرض چکانا ہے، اور آج بھی ہم پوری قادیانیت کو للکار رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں جو ان کے پاس کوئی بات ہے تو وہ سامنے آئیں، ضرور علماء اسلام اس کا جواب دیں گے۔ اور دوسری بات، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 1928 میں، اس بارے میں بھی بہت سے احباب سے یہ بات منقول ہے کہ آپ کو زہر دی گئی، آپ کی شہادت ہوئی، اور جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن آپ نے 10 محرم الحرام تھا، تقریر فرمائی۔ تقریر کیا فرمائی؟ موضوع تھا رضا بالقضاء، یہ آپ کا آخری دن موضوع تھا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ شہادت کا جلسہ 10 محرم الحرام کو جیسے منعقد ہوتا ہے صدیوں سے، اسی طرح آپ خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس دن جو موضوع تھا خطبے کا، وہ خطبے کا موضوع تھا رضا بالقضاء۔ کیا موضوع تھا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ شاید اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کریم آنے والے وقت کو ظاہر کر دیتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے آپ کی بے شمار میں کتابیں بھی بہت سی ملی بھی ہیں، بعض تو چھپ چکی ہیں، اور بعض آپ کے نوادرات بعد میں ملے ہیں، مزید بھی آپ پر تحقیقات جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ کریم ابد الآباد تک، قیامت تک جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ۔ اب فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے چند باتیں۔ پچھلے چند دنوں سے رات کو نیند نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ بار بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے، نعرہ تکبیر۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال ذہن میں بار بار آتا ہے کہ کیا فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ہم کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ آپ اور میں کوئی ظالم تو نہیں ہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں کا جو ہم پر حق ہے کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ پھر کتابیں اٹھائیں، یہ دیکھا کیا جہاد ہم پر فرض عین تو نہیں ہو گیا؟ جہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کسی کافر ملک نے ابھی کسی مسلمان ملک یا علاقے پر، کسی شہر پر حملہ نہیں کیا، اس وقت تک جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے،
یعنی جو لوگ بارڈر پر لڑ رہے ہیں ان کا لڑنا سب کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، سب کے حق میں وہ معافی ہو گئی۔ جس طرح جنازہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھا تو سب کا فرض ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے نہ پڑھا تو سارے گناہگار ہوئے۔ یوں ہی اگر کسی مسلمان علاقے یا ملک پر کافر اگر حملہ آور نہ ہو جب تک، اس وقت تک جہاد کا حکم کیا ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان شہر، علاقے یا ملک پر کافر حملہ کر دیں تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ علامہ قدوری نے لکھا ہے فَإِنْ هَاجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الدَّفَعُ، فرماتے ہیں اگر کسی علاقے یا ملک یا شہر پر کافر حملہ کر دیں تو سارے مسلمانوں پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ شارع نے یہ لکھا ہے، وہ فرض کون سا ہے؟ فرمایا جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے اسی طرح جہاد بندے پر فرض ہے۔ اب وہ جہاد فرض عین ہے، کس پر فرض؟ بالخصوص جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کے حاکم، جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی فوجیں براہ راست مجرم ہیں اگر وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہ کریں۔ اور ہمیں ڈر آتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی قہر، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے کہ ہم اتنے شرمناک لوگ ہیں، ان پر بم برس رہے ہیں۔ اگلے دن ایک اسپتال پر حملہ ہوا ہے اور 115 طبی مرکزوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں، اسپتالوں پر حملے کیے ہیں، اور اس غریب جو اسپتال کا سربراہ ڈاکٹر تھا اس نے لاشوں پر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ تو اس موقع پر آج یہ بات میں اعلاناً کہہ رہا ہوں کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا۔ آج تمام مسلمان ملکوں پر، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں، آرمی ہے، افواج ہیں، سب پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا، جہاد کرنا فرض عین ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر حکم یہ ہے مسلمانوں میں سے جو بندہ بھی ہمت رکھے، قوت رکھے، طاقت رکھے، پہنچ سکے، ان کی مدد کر سکے، جان سے، مال سے، اولاد سے، کسی طرح بھی قولن فعلن، وہاں ان کی مدد کرنا سب پر فرض ہے۔ ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ سب پر۔ یہ بات نہ کہنا کہ ہم میٹھے میٹھے جو مسئلے ہیں وہ آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ایک کڑوا مسئلہ ہے، تلوار والا مسئلہ ہے، لیکن یہ سب پر فرض ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ ہم لوگ حق ادا نہ کریں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گناہگار ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھی یہ حق ادا نہ کرے تو سارے کیا ہیں؟ کتنی شرمناک بات ہے۔ کروڑوں مسلمان ہیں، تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 60 کے قریب ممالک ہیں، لیکن کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ان کی ببانگے دوحل کھڑے ہو کر مدد کی ہو، جس نے اعلان کیا ہو کہ میں آ رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ اور میں نے وہ چیخیں سنی ہیں، اور بندہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ان غریب بچوں اور عورتوں نے جس طرح پکار کر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، این العرب این المسلمون، وہ کہاں گئے مسلمان، کہاں گئے عرب، کہاں گیا پاکستان کا وہ ایٹمی بم، کہاں گئی مسلمان فوجیں، کہاں گئے وہ مسلمان لوگ جو دعوے کرتے ہیں، عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عزتوں کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سوال کرتے ہیں، بوڑھی ماں یہ سوال کرتی ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں، این العرب این المسلمون، کدھر ہیں عرب، مسلمان کدھر ہیں، کدھر ہیں وہ لوگ محمد بن قاسم کی طرح جو ایک بیٹی کی عزت پر حملے ہونے کے باعث ہندوستان کا سفر کرتے ہیں؟ کہاں ہیں طارق بن زیاد جیسے عظیم المرتبت لیڈر اور کمانڈر جنہوں نے تھوڑی تعداد ہونے کے باعث
چند مسلمان خواتین کی عزت کے تحفظ کی خاطر پورے اسپین کو رون ڈالا تھا۔ تو آج بڑا درد ہوتا ہے، بڑا غم ہے، اس بات کا بڑا دکھ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں خوف بھی ہے، نہ جانے اس بات کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، ڈر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جس بندے سے بھی ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، ان غریبوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ آپ لوگ مالی طور پر مدد کریں، جو فاؤنڈیشن یا کوئی ادارے مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد اگر ان تک پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم مسلمانوں پر لازم ہے مدد کرنا۔ اور OIC نے اگلے دن اور ہمارے اداروں نے جو اگلے دن بیان جاری کیا ہے، وہ بیان یہ تھا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت تو مولوی صاحب بھی کر سکتے ہیں، مسیحی بیٹھ مذمت فوج دے سربراہ دا کام نہیں ہوندا، او دا کام ہوندا تلوار چلاونی، بم چلاونا۔ اللہ دی بارگاہ وچ اسی استغفار کردے ہیں، اللہ کریم سان اپنے محبوب دا صدقہ اس حق وچ معاف فرما دے۔ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ہم لوگ اس بات کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اے اللہ کریم ہم کو ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو بیداری اور شعور عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو عشق و محبت میں صحیح اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات، اس بات کا بھی اعلان ہے، کچھ لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کیے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، ان کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت و جماعت کا عظیم الشان مرکز ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ جو پہلے یہاں پر ہمارے جد امجد تشریف لائے، ان کا نام ہے حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب میانوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ خلیفہ ہیں حضرت مجدد الفسانی کے، اور قریباً 500 سال پہلے آپ یہاں تشریف لائے۔ تو آپ اور آج تک وہ راستہ جو حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ان مشائخ اور بزرگوں نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، ہم اسی راستے پر کاربند، ہم اہل سنت و جماعت پر، اور جو راستہ حضرت مفتی محمد رفیق صاحب میانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانوی، حضرت مفتی غلام جیلانی، حضرت مفتی غلام دستگیر، حضرت مفتی غلام احمد، حضرت مفتی غلام محی الدین، حضرت مفتی شیخ عبداللہ، حضرت مفتی شیخ عابد، حضرت مفتی مبارک محمود، حضرت مفتی شیخ عبد الرحمن، حضرت مفتی محمد اسماعیل سے ہوتا ہوا حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تک آیا ہے، اسی راستے پر ہم کاربند ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس راستے پر حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ جو راستہ ہمیں عطا فرما گئے، اسی راستے پر ہم کاربند ہیں، اور تمام مشائخ علماء، تمام اولیاء اکابرین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی اعلان ہے، ہمارا کسی تنظیم سے وابستگی نہیں ہے، کسی بھی تنظیم سے ہم متعلق نہیں ہیں، ہم پابند ہیں صرف حضرت مفتی صاحب کے حکم کے۔ میانی کی جو تنظیمیں ہیں، میلاد کمیٹی، مساجد کونسل وغیرہ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی انفرادی تنظیمیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو تنظیمیں ہیں، ہمارا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی تنظیم والا اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے، اس کا وہ اپنا راستہ ہے، اگر ٹھیک ہے تو اس کی تصدیق کریں گے، اگر غلط ہے تو اس سے منع کریں گے، اور ہم پابند ہیں صرف حضرت مفتی صاحب کے حکم کے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اکابرین، فقہاء، محدثین، اولیاء، صالحین جو ہم تک راستہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے، اس راستے کے ہم کاربند ہیں، اور
ہم لاوارث بھی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ جس کا دادا مفتی غلام مرتضیٰ ہو اسے کسی اور دروازے پر جانے مفتی غلام مرتضیٰ جیسا جس کا دادا ہو اسے کسی اور دروازے پر علم کی خیرات لینے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے بارے میں علامہ سنگیلوی نے کہا کہ ہندوستان کے علماء کے بڑے دروازے پھرے ہیں، پر جو علم کی خیرات مفتی غلام مرتضیٰ کے دروازے سے ملی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملی۔ آستانہ عالیہ قبلہ مفتی صاحب زندہ باد، آستانہ عالیہ قبلہ مفتی صاحب زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ چند باتیں آپ کو اس لیے کی ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ طریق بھی نہیں ہے، اپنی مدح سرائی وہ کبھی نہیں کرتے، زندگی بھر انہوں نے اپنا پوسٹر بھی نہیں لگوایا، زندگی بھر اپنے نام کے ساتھ کوئی انہوں نے بڑا علامہ بھی نہیں لکھا، لیکن یہ بات اس لیے کی ہے کہ لوگوں نے باہر پراپیگنڈے شروع کیے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے پاس دامن ہے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کا، جو حضور غوث اعظم تک جاتا ہے، جو اکابر صالحین تک جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کے دین کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حقہ پر قیامت تک کاربند رکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ حافظ اعظم صاحب تھوڑی سی نعت پڑھ آئے، اتنے تک قبلہ تشریف ہے۔